बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जिसका असर हमारे अमल, हमारे रिश्तों और हमारे दिल पर पड़ता है, और वो है ज़ुबान का सही इस्तेमाल। ज़ुबान छोटी सी होती है, लेकिन इससे निकलने वाले लफ्ज़ किसी का भी दिल जीत सकते हैं और किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़ुबान और अपने शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान को सही अल्फाज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो खुदा को राज़ी कर दे, लोगों के दिलों को सुकून दे दे और ख़ुद हमारे लिए सवाब का ज़रिया बन जाए। दो अल्फाज एक साथ बोले जाते हैं, तालीम और तरबियत। तालीम तो इंसान को मदरसों से, दारुल उलूम से पा लेता है, लेकिन तरबियत को उसको उन जगहों से नहीं मिलती। उसके लिए तो उसे बाज़ अशख़ास की खिदमत में रहना पड़ता है, जो इंसानों को इंसान बनाने का काम करते हैं। इंसान का दुनिया में आना आसान, लेकिन सही मायनों में इंसान बन जाना बहुत मुश्किल होता है। जो बनता है या बनाता है वो पता पाता है ये काम अंबिया इकराम के ज़िम्मे था, जो दुनिया में इंसान को इंसान बनाने के लिए तशरीफ़ लाए थे, और जब दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो ये काम उनके वर्साए जो उलमा थे उनको दे दिया गया। अब क़यामत तक ऐसे अफराद नूर निस्बत को दिल में लिए हुए तरबियत का काम करते रहेंगे। ये लोग देखने में एक फ़र्द नज़र आएंगे, मगर हकीकत में एक जमात से भी ज़्यादा वज़नी होंगे। जिसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, मेरा इब्राहिम तो एक उम्मत था। ये कुरान मजीद की कितनी वज़नी दलील है कि देखने में तो फ़र्द वाहिद है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उम्मत से भी ज़्यादा वज़न रखते हैं। गौर कीजिए कि जब कोई काफिर कलमा पढ़ता है तो उसको कोई भागत दौड़ी या वर्जिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से कलमे के दो अल्फाज कहने पड़ते हैं, जिनके अदा करने से पहले वो काफिर होता है और कहने के बाद मुसलमान बन जाता है। यहाँ अल्लाह का दुश्मन था और अब अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो जाता है। पहले शैतान का बंदा था, अब रहमान का बंदा बन जाता है। उसके अगर 100 साल के भी गुनाह होंगे, परवरदिगार आलम उसके 100 साल के गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे। तो मालूम ये हुआ कि ज़ुबान से निकले अल्फाज के बाद उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल ही रुख बदल जाता है। चुनांचे ज़ुबान से निकले अल्फाज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत कद्र कीमत होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी मर्द या औरत का निकाह होता है तो उस निकाह के वक्त जब मर्द कबूल है करता है तो उस वक्त उसको अपनी ज़ुबान से फ़क्त इतने ही अल्फाज कहने पड़ते हैं कि मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल कर लिया, या फिर इतना भी कह देते हैं कि मैंने उसे कबूल किया। इतने चंद लफ्ज़ कहने पर वो लड़की जो उसके लिए गैर महरम थी, जिसकी तरफ देखना उसके लिए कबीरा गुनाह था, जिससे बातचीत करना उसके लिए हराम था, वो लड़की इतने अल्फाज कहने के बाद उसके लिए महरम ही नहीं बनती बल्कि शरीकाए हयात बन जाती है। अभी उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारता है। तो सोचिए कि निकाह के वक्त फ़क्त चंद अल्फाज के बोलने पर दो इंसानों में कितनी जुदाइयाँ थी। अब वो इतना करीब हो गए कि कहने को तो जिस्म दो हैं, मगर उन दोनों के जिस्म एक जैसे हैं। ये खुशी और गमी के साथ बन जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज इतनी अहमियत रखते हैं कि जिस तरह चंद अल्फाज ने उस लड़की और लड़के के दरमियान के फ़ासलों को समेट कर रख दिया, इस तरह अगर कोई मर्द किसी वक्त अपनी बीवी को तलाक़ के अल्फाज कह देता है, वो अल्फाज के ज़बान से निकलने पर वो औरत जो उसकी शरीका हयात थी, उसके बच्चों की माँ थी, उसके दुख दर्द के साथी थी, अब उसके लिए अजनबी बन गई, फिर वो उसके लिए नामहरम बन गई। तो निकाह और तलाक़ के चंद अल्फाज से इंसान की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ जाती हैं। इसीलिए हमें अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल की फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत वज़न रखते हैं, और हम हैं कि ज़ुबान से अल्फाज निकाले ही चले जाते हैं और एहसास भी नहीं रखते कि इन अल्फाज का क्या मतलब है और दूसरे पर इसके क्या असर होंगे। क्या हम किसी दूसरे को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रहे, हम अल्लाह की किसी मखलूक का दिल तो नहीं जला रहे। गौर करना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से ऐसे कलमात तो नहीं निकाल रहे जो कलमात कुफ्र कहलाते हैं। इसलिए मशाइख के यहाँ ज़ुबान के सही इस्तेमाल की मुस्तकिल मेहनत करवाई जाती है। इंसान ज़ुबान से ही ग़ीबत करता है
اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ زبان سے جھوٹ نکلتا ہے اور اتنا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم جھوٹوں کے دفتر میں اس بندے کا نام لکھ دو۔ چغل خوری انسان زبان سے ہی کرتا ہے، اور دوسروں پر بہتان تراشی آدمی زبان سے ہی کرتا ہے۔ دوسروں کے دل کو نقصان بھی انسان زبان سے ہی پہنچاتا ہے۔ یہ سب زبان سے ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، بیماروں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ جب ہم کسی بندے کا دل جلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی انبار لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کو انسان صحیح طرح استعمال کرے۔ شریعت نے بھی ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت بتلائی ہے۔ عورتیں کئی بار اتنی بد زبانی کرتی ہیں، مطلب بچوں کی تربیت میں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہیں، جیسے عورتیں بچوں کی چھوٹی سی غلطیوں پر بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت سی بار تو ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتی ہیں کہ حیران کر جاتا ہے۔ بہت سی عورتیں تو روتے ہوئے بچوں کو یہاں تک بد دعا دیتے ہیں کہ اس سے تو تیرا مر جانا بہتر تھا۔ اب اس قسم کی باتیں اگر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں کریں گی تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے ایک مثال سنی، میں نے ایک بک تھی اس میں پڑھا تھا، اس میں ایک مثال دی گئی تھی، تو وہاں سے میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک عورت تھی، جتنا مجھے یاد ہے اتنا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، کہ ایک عورت تھی، کافی بد زبان تھی، تو اس کا بچہ بیمار رہتا تھا اور روتا رہتا تھا، تو اس عورت کو اس بچے کے لیے جاگنا پڑتا تھا، زیادہ ایفرٹس کرنے پڑتے تھے۔ تو ایک بار اس عورت نے تنگ آ کر اپنے بچے کو بد دعا دی کہ اس سے اچھا تو ہمیشہ کے لیے سو جاتا، کہ اس سے اچھا ہوتا کہ تو ہمیشہ کے لیے مر جاتا۔ جب اس نے بد دعا دی تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، مگر اس بچے کو اس وقت موت نہیں دی۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور نیک بنا، تعلیم یافتہ بنا، اچھا کاروبار کرنے والا بنا، اتنا خوبصورت اور نیک سیرت کہ اس کو دیکھ کر لوگ حسرت کرتے کہ کاش ہمارے بچوں کی جوانی بھی ایسی ہوتی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا۔ پھر اس کے اتنا کچھ اس نے کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس کی ماں نے اس کی شادی کا انتظام کیا، اور جب شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تو اللہ رب العزت نے اس کو موت دے دی۔ تو جب وہ نوجوان مر گیا تو اب اس کی ماں بالکل پاگل ہو گئی، روتی پھری ادھر ادھر کہ میرا بیٹا جوان تھا، اللہ نے مجھ سے چھین لیا۔ حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی اپنی مانگی ہوئی بد دعا تھی، مگر اللہ نے پھل کو پکنے دیا۔ جب پھل پک گیا تو اس پکے ہوئے پھل کو توڑا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو نے کس نعمت کی ناقدری کی تھی۔ اس لیے عورتیں بعض اوقات اپنی زبان سے مصیبتوں کو بلا بیٹھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زبان سے کبھی کوئی الفاظ نہ نکالیں، ذرا سوچ سمجھ کر نکالیں، کیونکہ اللہ نے ہماری زبان کو دو طرح کی پروٹیکشن دی ہے۔ ہماری زبان پر دو کور ہوتے ہیں، جیسے ہماری زبان کے اوپر ایسا ہوتا ہے، پہلے دانت ہوتے ہیں اور پھر ہونٹ ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ نے دانتوں کا حصار بنا دیا اور پھر ہونٹوں کا حصار بنا دیا۔ جب زبان کو کھولنا ہو تو پہلے ہونٹ کھلتے ہیں اور پھر دانت کھلتے ہیں، تب جا کر زبان چلتی ہے۔ اس کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اس کو چلانے سے پہلے انجام سامنے رکھیں، اور اللہ پاک کو بھی یہ 6 چیزیں بہت زیادہ ناپسند ہے۔ پہلی جو اللہ کی ناپسند ہے وہ یہ ہیں اونچی آنکھیں، گلی میں بازار میں چلتے ہوئے ایک دوسرے کو تکتی پھریں، ایسی اونچی آنکھیں اللہ رب العزت کو بالکل ناپسند ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنا تو کیا، اس کو تاڑنا ہی بولتے ہیں۔ ایسے بہت بار ہم مارکیٹ جاتے ہیں یا گھر کے باہر نکلتے ہیں تو اتنے نامحرم لوگوں کو دیکھنا، ان کو دیکھتے رہنا، تو انسان کی نظریں ہمیشہ اپنے راستے پر ہونی چاہیے، جہاں وہ جا رہا ہے اس پر اس کا فوکس ہونا چاہیے۔ اور اللہ کو جو ناپسند ہے اس میں دوسرے نمبر پر آتی ہے جھوٹی زبان، کہ جب بولے تو جھوٹ ہی نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ناس کرے، تیرے منہ سے کتنی بو نکلی۔ اور تیسری بات ہے برے منصوبے باندھنے والا دل۔ کئی مرتبہ انسان کے دل پر ظلمت اتنی آتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ منصوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کروں۔ ایسے دل اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ اور جو چوتھے نمبر پر آتی ہے وہ ہے برائی کی طرف چلنے والے قدم اللہ کو ناپسند ہیں۔ جیسے
بعض دفعہ جانتے بوجھتے زنا کرنا جاتے ہیں نا، اس کے لیے بھی ہم کہیں نہ کہیں آج کی جنریشن نامحرم لڑکے لڑکیوں سے اس طرح ملنے جانا، ہوٹلنگ کرنا، ڈیٹنگ، یہ سب ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے قدم ہی ہیں جو غلط کام کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور 5ویں نمبر آتی ہے بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار اور نیکار ہوتی ہیں اور مرد خود برے ہوتے ہیں اور ان عورتوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر دکھ دیتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر آتا ہے جدائی ڈالنے والا انسان۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو انسانوں کے درمیان ایسی جدائیاں ڈال دیتی ہیں، مطلب ایسی باتیں کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے الگ ہو جاتی ہے، تو دو انسانوں کے درمیان ایسی جدائی ڈال دیتے ہیں جیسے ہسبینڈ وائف کے بیچ لڑائی لگوا دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے، گویا مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسانوں میں جدائیاں آ ہی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بہت ناپسند کیا ہے۔ اللہ نے تو لوگوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو بندہ ان رشتے ناتوں کو توڑے گا اللہ کے ہاں برا انسان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش فرمائی ہے، لیکن ان گناہوں کی بخشش نہیں کرتے جن میں سے ایک وہ انسان جو خود مسلمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا ہوگا، جدائی ڈالنے والا ہوگا۔ اور اگر ایسا کوئی ہے تو اس بات کو سوچے کہ میں نے اگر یہاں اپنے بیٹے یا اپنی بہو کے درمیان فاصلہ کیا تو میری شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی، تو پھر باقی دنوں میں تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ زبان اللہ کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، اس سے ہم یا تو اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا سیکھیں، کیا میرے لفظ کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، کسی کو دکھ تو نہیں دے رہے؟ کیا اللہ ان الفاظ سے راضی ہوگا؟ ایک بار سوچا کریں، کیونکہ اگر ہم اپنی زبان کو سچ، شکر اور خوشبو بھرے الفاظ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں برکت، سکون اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھر جائے گی۔ تو لاسٹ میں بس دعا ہی کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے لیے، تو ہمیں اپنی زبان کو صرف خیر اور سچ کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے اللہ پاک، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر اسلام کی روشنی کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔